تحریر فرمایا ہے کہ قربانی کے لیے کیا نصاب اپنایا جائے۔ چاندی کی بنیاد 52.5 تولے چاندی کے بقدر روپیہ یا جتنے پیسوں میں 7.5 تولہ سونا آ جائے۔ فتویٰ دینا بہت مشکل کام ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ فیصلہ کرنے والے 66 آدمی 100 میں سے جہنم میں جائیں گے اور 33 آدمی جنت میں جائیں گے۔ یہ قاضی اور مفتی یہ سب کے سب اس فہرست میں آتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے فتویٰ دینا ہوتا ہے اور لوگوں نے ان کے بتائے ہوئے شرعی مسئلے پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ لوگ اس کے پابند نہیں ہوتے کہ وہ تحقیق کریں، اور لوگ جس مفتی کے فتوے پہ بھی عمل کرتے ہیں، اگر مفتی جان بوجھ کے خدا کے دین میں خیانت کرے گا تو قیامت میں اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا۔ اور اگر وہ محنت کر کے تحقیق کر کے کوئی بات کرے گا تو اللہ کے ہاں اتنا ہی اجر اور ثواب بھی پائے گا۔ چنانچہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اپنی توحید پر گواہ بنائے گا۔ قرآن کریم میں بھی شہداء کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو جو قیامت میں اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیں گے یہی بڑے بڑے علماء ہوں گے۔ کئی مہینے غور کرنے کے بعد اور اس ملک کی معیشت پہ اچھی طرح کڑی نظر کرنے کے بعد ہماری اپنی رائے یہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسے مان لے، یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ رائے بالکل ٹھیک ہو، لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے آخرت کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا خیال ہے کہ اس ملک میں ہم اپنے طور پہ پاکستان میں قربانی کی بنیاد 7.5 تولے سونے کو بنائیں اور زکوٰۃ میں 52.5 تولے چاندی نصاب ہونا چاہیے۔ اہل علم اس سے اختلاف کریں، بالکل ٹھیک ہے، ان کے پاس دلائل ہے۔ دارالافتاء والے کہیں سے کوئی بھی اس کے خلاف فتویٰ لکھے، ان کا حق بنتا ہے، لیکن ہم اپنی خالصتاً ذاتی تحقیق اور سوچ سمجھ کے اللہ سے استخارے کے بعد یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے مفتیوں کو یہ رائے بدلنی چاہیے۔ دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاف صاف لفظوں میں فرمایا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو دیکھا، ان کے شارحین میں مبسوط کو دیکھا، ہدایہ کے شارح صاحب فتح القدیر کو پڑھا، بدائع کو پڑھا، شامی کو پڑھا، تبیین الحقائق اور عالمگیری اور کتابیں بھی۔
10-12 کتابیں جو حنفی فقہ میں بہت بنیاد اور وسیع اور مضبوط کتابیں ہیں، ان کو پڑھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مقام پر پہنچ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اختیار کے بھی قائل ہوئے، لیکن وہ بہت تفصیلی اور علمی مسئلہ ہے، اور نوادر الروایہ میں بھی اور ظاہر الروایات کی تصریحات بھی پڑھی، فتویٰ دیتے ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ کہ زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے، جو اسٹیٹ بینک کی پچھلے سال کی تصریحات کے مطابق 80-85 ہزار کسی پہ ہوں گی تو زکوٰۃ لگ جائے گی۔ ہیں 88 ہزار، 88 صحیح، اس کو ایسے ہی قائم رہنے دینا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے ہیں ان کے شراح بھی کہ انفع للفقراء، جس میں عام پبلک کا نفع ہے اس کو بنیاد بنایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی یہ برابر ہی ہوا کرتی تھی۔ اس لیے یہ بھی آیا ہے کہ دونوں میں سے جس کو چاہے چن لے، سونے کو نصاب بنا لے، چاندی کو بنا لے، دونوں چیزیں پاس ہوں تو کیش میں چلا جائے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو عام طور پہ آتے ہیں۔ اس لیے خیال یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کے نصاب کو اسی طرح رہنے دیں، اور فتویٰ اسی پہ دینا چاہیے کہ اگر تمہارے پاس 88,000 روپے سے زیادہ ہے تو تم زکوٰۃ دو گے، اور زیادہ جتنا بھی پھر ہو اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن ہمیں قربانی کے سلسلے میں اس نصاب کو سونے پہ لے جانا چاہیے۔ سونا جو ہے اس وقت کے ریٹ میں، یہ ہم نے پتہ کیا کل ہی، تو 10.25 لاکھ روپے کا بنتا ہے۔ کہاں 10.25 لاکھ روپے اور کہاں 88,000۔ ہم اپنی بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اہل علم میں سے کوئی سنے تو انہیں پورے اختلاف کا حق ہے، اسے رد کر دینے کا بھی حق ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ کرے ہم صحیح چیز پہ قائم رہیں، لیکن 88,000 روپے پہ زکوٰۃ چلیے 2.5% ہو گئی، دے دی۔ اگر آپ 88,000 روپیہ مقرر کرتے ہیں قربانی کا نصاب بھی، کہ اگر کوئی اتنے ہونے کے باوجود نہیں دے گا تو جانور کی قیمت، مریل جانور بھی کوئی کرے گا تو 30-40 ہزار سے کم کہاں سے کرے گا؟ تو 40,000 وہ ادھر لگا دے، 88,000 اس کے پاس کل بچت ہے۔ کرنا کیا ہے؟ آگے فیسیں کیسے ادا کرنی ہے، تعلیم کیسے جاری رہے گی، گھر کا کرایہ کیسے دے گا؟ اس لیے ہم اس فتوے کو بدلیں اور ہم یہ کہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا، مثلاً وہ 10.25 لاکھ روپے اس کی قیمت ہے، کسی کے پاس اتنی مالیت کیا ہے کوئی چیزیں، تو پھر اس پر قربانی آئے گی۔ اگر اس سے کم ہے 5 لاکھ، 6 لاکھ، 7، 8، 9 بھی، اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان، کروڑوں مسلمان، لاکھوں بھی نہیں کروڑوں مسلمان اس ملک کے، جب ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ 88,000 سے زیادہ ہے تو تم اب قربانی کرو، نہیں کر سکتے گناہ گار ہوتے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے اتنے لوگوں کو گناہ گار کرنے کی؟ ہم اس کی بجائے کتاب و سنت کی تصریحات اور حنفی فقہ کی بنیادی کتابیں جو ہمارے بڑے مفتی اور مجتہد حضرات تھے، ان کو سوچیں، ان کی کتابیں پڑھیں، اور ہم لوگوں کو بتائیں کہ 10.25 لاکھ قیمت تو ایسے ہی ہے، اصل تو وہی 7.5 تولے سونا ہے،
7.5 تولے سونے کی مالیت سے بڑھ کر ہے آپ کے پاس تو قربانی دیں، اس سے کم ہے تو قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود کوئی آدمی قربانی کرتا ہے، 88,000 پہ 90 ہو گئے تو قربانی اس نے کی، بسم اللہ 100 بار کرے، یہ اس کا اور اللہ کا تعلق ہے، اسے کوئی روکتا تھوڑا ہی ہے، اس کا اپنا جذبہ ہے، اس کا اخلاص ہے، اللہ قبول کرے۔ لیکن ہماری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس ملک کے حالات بہت بہت خراب ہو، پنڈی سے اسلام آباد اگر جانا ہو تو اب عام آدمی نہیں کر سکتا، ان دنوں میں 2-4 ہزار کا پٹرول ایسے ہی پھک جاتا ہے۔ سڑکیں خالی ہو گئی ہیں، ہوٹل خالی ہو گئے ہیں، دکانیں خالی ہو گئی ہیں۔ آپ آنکھیں کھول کے اس معاشرے میں شام کو ذرا جائیں، کہیں چکر لگائیں تو ہوٹلوں والے رو رہے ہیں کہ جی گاہک نہیں آ رہا، کپڑے والے رو رہے ہیں کہ جتنی پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہوتی۔ یہ کئی لوگوں سے ہم نے دریافت کیا اور انہوں نے کہا تو کہاں ہمارا معیار یہ تھا کہ انفع للفقراء، کہ فتویٰ وہ دینا چاہیے مالیات میں جو غریب لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع بخشے۔ کہاں ہم فتویٰ اگر یہ دینے لگیں تو یہ غریب لوگوں کے لیے نفع نہیں ہے، نقصان۔ تو اس سے ہمارا خیال پڑھنے لکھنے اور اس کے بعد اللہ کے خوف سے کہتے ہیں اگر یہ غلط ہو تو اللہ ہمیں 1000 بار معاف کرے، ہماری کوئی ذاتی مصلحت اس میں نہیں ہے، لیکن ایک ذمہ دار کی حیثیت سے عرض کرتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ اس بنیاد کو بدلنا چاہیے، زکوٰۃ میں وہی رکھی جائے 52.5 تولے چاندی، اور قربانی میں نصاب جو ہے وہ سونے پہ لایا جائے کہ 7.5 تولے سونا یا اس کے بقدر روپیہ پیسہ جو بھی اگر ہوگا تو قربانی واجب ہوگی، ورنہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اس میں کوئی چیز بھی غلط ہو تو اللہ تعالی ہمیں واپس پلٹا دے اور خدا اس پہ حساب نہ لے۔ بہت ذمہ داری کی بات ہے جو آپ سے عرض کی ہے۔